صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ہمارے شیخ کریم نائب شیخ الاسلام والمسلمین حضور مدینہ شریعت حضرت خواجہ محمد امین الدین سیاسی آپ جب بھی شیخ الاسلام کانفرنس میں اپنی گفتگو کا آغاز فرماتے ہیں تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ ہر دور میں اہل سنت کی پہچان رہی جائے، اہل سنت کی پہچان رہی جائے، اور اہل سنت کی پہچان کا مطلب یہ ہے کہ جب کلمہ پڑھنے والوں نے، مسلمان کہلانے والوں نے مسئلہ ہو جائے اور پتہ نہ چلے کہ حق پر کون ہے، اس وقت حق والوں کی جو نشانی ہے وہ یا رسول اللہ ہے۔ مسلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ لڑی گئی، جنگ یمامہ، جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے اور ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے، دونوں جانب سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوتا تھا۔ تو صحابہ جو ہیں وہ کنفیوز ہو گئے یار اب تلوار کے ساتھ اس کا سر اتارنا ہے یا اس کا سر بچانا ہے، سمجھ گئے؟ تھوڑی سی اس کو کم کر دیں توجہ ہے جناب؟ جن کو میری بات بھی ابھی تک سمجھ آئی ذرا سبحان اللہ کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ داڑیاں اونی بھی اور سرکار کے غلاموں کے چہروں پر بھی داڑھی ہے، ادھر بھی خوف امام جو بھی لباس تھا ثقافتی ادھر بھی ہوئی، تو پتہ نہ چلے کہ ہمارا ساتھی کون سا ہے اور ان کا کون سا ہے۔ ایسے وقت میں جو نعرہ پہچان کے لیے بلند ہوا، سبحان اللہ، صحابہ اذان کی جانب سے جو نعرہ لگا کہ جو حضور کا امتی ہوگا، جو صحابی ہوگا، جو صحابہ کے ساتھ ہوگا، اس کی پہچان یا محمدہ۔ ہر دور میں یاد رکھیں اس بات کو کہ اہل سنت کی جو پہچان ہے، میری اور آپ کی جو پہچان ہے، پہچان سے مراد جو نشان امتیاز ہے، جو نشان امتیاز ہے، جو سمبل آف آئیڈینٹیفیکیشن ہے، کہ جہاں کسی قسم کی کنفیوژن ہو جائے تو فرق کیسے پتہ چلے گا
اگر کسی کو سمجھ نہ لگے کہ یار کون ہے تو چپ کر کے یا رسول اللہ کہہ دیں. میرا موضوع آگے شروع ہو رہا ہے. یہ میں نے اس لیے رک کر یہ بات کی ہے کہ درود پاک پڑھنا شروع کیا نا تو آپ کی توجہ جو میں چاہ رہا تھا کہ جس دھیان سے آپ کو سرکار علیہ السلام پر درود پڑھنا چاہیے, مجھے فیل ہوا کہ آپ میں ابھی وہ ہلچل ہے اور آپ ابھی کوئی اٹھنے بیٹھنے اور تھوڑا نشست بدلنے کے ماحول میں ہیں. اس لیے میں نے روک کر یہ بات کی ہے تاکہ آپ میری معلومات کو سن سکیں. تو محبت اور درود پاک بھی میں نے وہ پڑھا ہے جو ہر سنی کی پہچان ہے, جو ہر سنی کی نشان ہے, جو ہر سنی کی پہچان ہے, جو ہر سنی کا نشان ہے, جس میں ہر سنی کی جان ہے. کیا خیال ہے؟ ملک ممتاز حسین قادری نے بھی جاتے جاتے جو نعرہ لگایا تھا نا, اس نے بھی پھانسی کے پھندے کو لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں. یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے, بڑی غور والی بات ہے اور بڑی عشق و محبت والی بات ہے. اس نشان حمیت و حیرت نے کیوں چوما اس وقت پتہ ہے, اور چومتے ہوئے اس نے یہ کیوں کہا لبیک یا رسول اللہ, کیوں کہا اس نے؟ بھئی دیکھیں جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو وہاں نعرہ کیا ملا ہوا ہے؟ لبیک اللہم لبیک. یہی نعرہ ہے. کیا مطلب؟ کہ مولا میں حاضر ہوں, مولا میں تیری پکار پر تیری بارگاہ میں تیرے لیے میں کیا ہوں؟ میں کیا ہوں؟ حاضر. تو لبیک یا رسول اللہ کا کیا مطلب ہوگا؟ حضور میں حاضر ہوں. آپ اس کی معنویت پہ غور کریں, حضور میں حاضر ہوں. کیا مطلب؟ یا رسول اللہ آپ کی شان میں گستاخی کی گئی, بے ادبی کی گئی, سمجھ آگئی, اور آپ کی توجہ رکھنا چاہتے ہیں, آپ کی عزت کے لیے, آپ کی ناموس کے لیے, آپ کی شان کے لیے, آپ کے مقام کے تحفظ کے لیے, آپ کی عزت کے لیے, آپ کے لیے یا رسول اللہ جان کی ضرورت تھی. لبیک یا رسول اللہ, حضور میری جان حاضر ہے. یہ مطلب ہے, یہ پہچان ہے, آج کے دور میں ہمارا نشان ہے. سمجھ گئے؟ اس کو یاد رکھیں. اگر پتہ چلے جناب تسی کون ہو, ان کا جناب سن زیادہ پتہ کوئی نہیں, لیکن اسی یا رسول اللہ کہنا ہے. آپ کون ہیں؟ کہ ہم یا رسول اللہ کہنے والے ہیں, تو ختم ہو گئے. اگر پھر بھی کسی نے سمجھ نہ آوے نا, پھر بھی اگر کسی نے سمجھ نہ آوے تو ایک چٹکی اور لا دیتی کہ ہمیں سی ذاتہ دے مننا دے. اسی کون ہیں؟ اسی ذاتہ دے منن والے ہیں. بس ان دو چیزوں میں اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کا مکتب کون سا ہے, اس کا مشرب کون سا ہے, اس کا عقیدہ کون سا ہے, اس کا نظریہ کون سا ہے, اس کی فکر کون سی ہے, اس کا عمل کون سا ہے, اس کا عقیدہ کون سا ہے, اس کی محبت کدھر ہے, اس کا سلسلہ کدھر ہے, اس کی پہچان کدھر ہے, اس کا نشان کدھر ہے, اس کی منزل کدھر ہے, اس کا مقام کدھر ہے. محبت و ذوق سے درود پاک پڑھیں. اور یہ اچھی بات ہے, میں نے ان سے گزارش کی کہ ذرا ٹائم سے مجھے ٹائم دیں, ذرا ٹائم سے مجھے ٹائم دے دیں تاکہ آپ لوگ ذرا اٹینٹو ہوں گے. سمجھ آ گئی تو کوئی میسج دینے میں, کوئی بات کرنے میں مجھے بھی لطف آئے گا اور آپ کو بھی مزہ آئے گا. آپ کی محفل تو جاری رہے گی. آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات میں بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. انجمن ریاض رسول نعت موصل, اور یہ 20ویں سالانہ محفل ہے اور میری 4تھی حاضری ہے. سمجھ گئے؟ اور یہاں چونکہ حضور 20 سال غریب نواز کی کثیر تعداد میں غلام موجود ہیں, تو میرے بھائی سجاد صاحب ہیں, خلیل صاحب ہیں, باقی جتنے, میں کسی کا نام نہ بھی لوں, سمجھ آ گئی, تو فکر نہیں ہونی چاہیے کسی کو, اس لیے کہ اصل نام کا اندراج جہاں ہونا چاہیے وہاں کی فکر ہونی چاہیے. سمجھ گیا؟ یہ اپنی سوچ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور میں ایک چیز آگے بڑھنے سے پہلے عرض کروں گا, میرے موضوع سے بھی ریلیونٹ ہے.
وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو مہاجرین صحابہ ہیں خاص طور سے ان کا مقام جو ہے وہ باقی تمام صحابہ سے سب سے افضل ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین اللہ نے سب سے پہلے والانصار اس کے بعد انصار کا درجہ ہے اور اس کے بعد پھر آگے درجات ہیں جس کی تفصیل موجود ہے. اس پر علماء نے بات کی ہے کہ آخر ان کا مرتبہ اور مقام زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے. بڑی سمجھنے والی بات ہے. کیا ان کی نمازیں دوسروں سے زیادہ ہیں؟ ان کے حج دوسروں سے زیادہ ہیں؟ عمرے دوسروں سے زیادہ ہیں؟ ہرگز. آپ کو معلوم ہے کہ ایک حج نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اور صحابہ اکرام نے تمام نے حضور کے ساتھ حج کیا اور بہت سارے صحابہ اکرام اس کے بعد جلدی کے ساتھ فرما گئے. بعد میں آنے والوں نے 35 40 حج کیے. بڑی بڑی عبادات ریاضات مجاہدات جہاد سارا کچھ کیا لیکن کوئی بھی حضرات خلفائے راشدین اور انہوں نے جو ترتیب ہے اس ترتیب کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مراتب و مقامات کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اصل میں یہ ہے اور بھی کئی ہے لیکن ایک خاص وجہ یہ ہے جو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ شاہ محمد خان بریلوی اور دیگر ہمارے اکابرین ائمہ نے ذکر فرمائی ہے. وہ یہ ہے کہ ان ہستیوں نے اس وقت نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لا کر حضور کا ساتھ دیا ہے. اس ٹائم میں ان مشکل حالات میں نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لا کر حضور کی غلامی اور حضور کے لیے خدمت کی ہے. دین کے لیے نبی پاک علیہ السلام کے لیے مارے کھائی ہیں کہ جو بعد میں آنے والوں کو نہیں کرنا پڑا. بلال حبشی اگر کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے رہا ہے اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ تختے صحرا پر پتھر کے سر کے نیچے مار بھی بلال نے کھا دیا. اور ان مشکل حالات میں جنہوں نے ایک درہم یعنی مکی زندگی میں جس نے ایک درہم خرچ کیا ہے دین کے لیے وہ مدنی زندگی میں اگر لاکھ دینار بھی خرچ کر لے تو اس وقت کے ایک درہم کے برابر نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ اس وقت اس کی ضرورت زیادہ تھی, اس کی اہمیت زیادہ تھی. میرا پوائنٹ فالو. یہ اصل ایک بنیادی وجہ ہے. میں نے یہ بنیاد کیوں باندھی ہے؟ یہ 20ویں سالانہ محفل ہے اور اس انجمن کے عہدیداران خدمت گزاران یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں. بعد میں آنے والے جو ہے نا یہ پریشان تو اپنے یار ہے کیوں کرو یہ مطلب ہر جگہ خلیل ہوتی ہے جناب سمجھ آ کے سامنے کچھ دے کوئی نہیں. بھائی خلیل نے وہ تو کام شروع کیا کہ تو جانتا ہی کوئی کیا خیال ہے؟ وہ تو بعد میں اگر کافرے میں ملے ہیں نا تو اب صداقت کا رستہ کیا ہے؟ صحیح رستہ کیا ہے کہ جس نے محنت قربانی کی ہے نا اس کی عزت کرنے میں بعد والے چھوٹوں کی عزت بنائی ہے. اس میں ان کی بھی عزت ہے, اس میں اتحاد بھی ہے, اس میں وحدت بھی ہے, اس میں پیار بھی ہے, مقصدیت بھی ہے. اور آپ کو معلوم ہے جس نے حضور علیہ السلام کی امت میں سے اس ترتیب کو نہیں مانا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یا خارجی ہوا ہے یا رافضی ہوا ہے. الگ ہو گیا. کیوں کہ جو مسلمہ ترتیب تھی اس نے اس ترتیب کو نہیں مانا. تو وحدت جو ہے محبت پیار اخوت اس کا یہ تقاضا یہ ہے کہ بڑے کی بڑائی کو بھی قبول کیا جائے اور اس کو عزت دی جائے. اور یاد رکھنا جو آگے آنے والوں کے پاؤں کے نیچے سے تختہ کھینچتا ہے جملہ بڑا قابل توجہ ہے. جو اپنے سے آگے والوں کے لیے ان کے پاؤں کے نیچے سے تختہ کھینچتا ہے تو یاد رہے کہ پھندا اس کے اپنے گلے میں بھی آ جاتا ہے. اور یہ عالم کی حیثیت سے خطیب کی حیثیت سے ایک اہل سنت کا کچھ درد رکھنے والے کی حیثیت سے یہ میسج ہے, یہ پیغام ہے, یہ سب کے لیے ایک دعوت فکر ہے. سمجھ آ گئی؟ تو نواں لاہور میں
یہ اللہ رب العزت نے ایک محبت کا سلسلہ بنایا ہوا ہے، تو اس کو اسی محبت و پیار، عزت اور تکریم کے ساتھ رہنا چاہیے۔ صدیق کو اللہ نے مقام اتنا بڑا عطا کیا، لیکن صدیق نے کبھی اس کی تمنا نہیں کہ اس نے کہا جناب میں حضور کی امت کا کل بھی خادم تھا، میں آج بھی خادم تھا۔ اس میں عزت ہے، اس میں بڑائی ہے اور اس میں برکت۔ یہ خیر چلتے چلتے بات آ گئی، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، بات تو میں نے روک دی تھی درود پاک کے پڑھنے سے، اب ذرا محبت و ذوق سے درود پاک پڑھ دی۔ کچھ چیزیں عرض کروں گا، وہ بڑا قابل توجہ ہے، بڑا قابل دھیان ہے۔ وہ قابل توجہ، قابل دھیان یہ کہ یہ فتنوں کا دور ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے یہ خبر دی ہے کہ قرب قیامت میں فتنے اس طرح رونما ہوں گے کہ جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے، تسبیح کا دھاگا جیسے ٹوٹ جائے تو جیسے دانے کے بعد دانا، دانے کے بعد دانا مسلسل گرتا ہے، اگلا فتنہ ابھی حل نہیں ہوا ہوگا تو اس سے اگلا فتنہ پہلے سے موجود ہوگا۔ یہ وہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک فتنہ ہے عمل کا اور ایک فتنہ ہے ایمان کا، اور یاد رہے کہ عمل کے فتنے سے ایمان کا فتنہ زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ جو ایمان کا خطرہ ہے، ایمان کا جو خرابی ہے وہ عمل کو خراب کر دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر عقیدے میں خرابی ہو تو عمل برباد ہو جاتا ہے، اور اگر عمل میں جو کمی کوتاہی ہو، عقیدہ اگر ٹھیک ہو تو پھر بھی کام چل جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے اور بندہ پار چڑھ جاتا ہے۔ اب جو ایمان کے فساد ہیں، ایمان کے جو فتنے ہیں، ان فتنوں میں ڈھیر سارے فتنوں میں ایک فتنہ یہ ہے کہ بعض لوگ ہمارے دور میں بھی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ تقریباً 1200 سال سے چلا آ رہا ہے، بعض لوگ حضور علیہ السلام کے صحابہ کی محبت میں اس قدر غلو کر جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت کی شان میں کمی کوتاہی گستاخی کر بیٹھتے ہیں، اور بعض لوگ دوسری جانب حضور علیہ السلام کے اہل بیت کی محبت میں اس قدر آگے نکل جاتے ہیں، اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کی شان میں گستاخی بیعت کر بیٹھتے ہیں۔ نہ وہ طریقہ صحیح ہے، نہ یہ طریقہ صحیح ہے۔ ایک جانب اگر جائیں تو وہ رافضیت ہے، دوسری جانب جائیں تو وہ خارجیت ہے۔ صحیح طریقہ جو اہل سنت کا ہے وہ یہ ہے، ایک جملے میں اگر آپ کے سامنے رکھ لوں تو صحیح طریقہ اہل سنت و جماعت کا یہ ہے کہ اے مسلمان، اے حضور کے غلام، اگر تیرے ایمان کی دو آنکھیں ہیں تو ایک آنکھ کا نور نبی پاک کے اہل بیت کی محبت ہے، اور دوسری آنکھ کا نور نبی پاک کے صحابہ کی محبت ہے۔ قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، ذرا میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اور پھر میں اس کا ترجمہ آپ کو کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، اور اس پر دلائل بہت ہیں، لیکن ظاہر ہے میں مناسب وقت میں آپ کے سامنے اپنی بات عرض کر کے دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ دلیل ارشاد فرماتا ہے، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام کی رسالت کی گواہی ہے۔ آگے کیا فرمانا ہے؟ والذین معه، اور جو اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، سنگت میں ہیں، صحبت میں ہیں، یعنی جو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ہیں، جو نبی پاک کے اہل بیت ہیں، ان کی شان کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ان کی بنیادی طور پر 3 نشانیاں ذکر کی ہیں۔ پہلی نشانی اشداء علی الکفار،
کافروں پر سخت ہے، کافروں پر رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ یہ آپس کے ریلیشن کی بات کیا مطلب؟ جس کو اقبال نے کہا ہے وہ حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل کو تو فولاد ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے جو اقبال نے کیا ہے۔ تیسری نشانی تراہم رکعاً سجدا، فرمایا تو کبھی ان کو اللہ کی بارگاہ میں رکوع کرتے ہوئے دیکھے گا، کبھی سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا۔ اب قرآن کیا فرماتا ہے؟ بڑی سادی سی بات سمجھنے والی۔ قرآن یہ فرماتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے جو ساتھ ہیں، جو ساتھ رہنے والے ہیں، ان کا اگر نبی پاک علیہ السلام سے نسبی تعلق ہے تو وہ اہل بیت ہیں، اگر نسبی تعلق نہیں ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے، ایمان کے ساتھ حضور علیہ السلام کا وقت وہاں بکھرا چہرے کی زیارت کرنے والے ایمان لانے والے ہیں تو صحابہ اعظام ہیں۔ کیا مطلب کہ یہ جو اہل بیت اور صحابہ دونوں مل کر نبی پاک کے سنگی ساتھی بنتے ہیں، ان کی شان کیا ہے کہ یہ کافروں کے مقابلے میں اکٹھے ہیں اور سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربان ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربان ہیں۔ اب صحیح ایمان اور عقیدہ کون سا ہوگا؟ صحیح ایمان اور عقیدہ یہ ہوگا کہ جس ایمان اور عقیدے میں صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں لڑائی نفرت جنگ نہ ہو، بلکہ صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں محبت ہو۔ یہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ اور آئیے میں یہ ہم لوگوں کو بتاتے نہیں اصل میں، یہ چیزیں قوم میں ڈسکس نہیں کرتے، نہ وہ کرتے ہیں نہ یہ کرتے ہیں، نہ ہم کرتے ہیں۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہمارے بے شمار لوگ ہیں جو محرم میں کہیں اور پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، میلاد کے مہینے میں کہہ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ عقیدے میں مضبوطی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کہاں جانا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ بھائی ذکر علی اگر کرنا ہے تو ہم سے بہتر کون کر سکتے ہیں؟ میں آگے چل کے بتاتا ہوں آپ حضور فیض عالم کے قدموں کی برکت سے حضور ماشاءاللہ جناب بسم اللہ خیر ہے، توجہ ہے جناب کی۔ یہ ایمان اور عقیدہ درست صحیح ہے جو قرآن پاک کی آیت سے پتہ چلتا ہے۔ اور ایک بڑی لطیف بات اگر آپ کی توجہ ہو، ذرا سبحان اللہ کہتے ہیں۔ بعض مفسرین اعلام نے قرآن مجید کی اس آیت سے خلفائے راشدین کی خلافت کی ترتیب بھی ثابت کی ہے، کیونکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ فصل بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد حضرت عمر فاروق، اس کے بعد حضرت عثمان غنی، اس کے بعد جناب علی المرتضیٰ شیخ خزا رضی اللہ تعالیٰ۔ ترتیب یہ قرآن سے کیسے ثابت ہے؟ والذین معہ، والذین یہ جو لفظ ہے اس سے مراد جو معیت ذکر کی گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معیت ذکر کی گئی ہے، اس معیت میں سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچے درجے پر حضور کی سنگت میں سب سے پہلا سب سے اونچا درجہ ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اس معیت کا ذکر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہاں فرمایا ہے؟ جہاں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، جہاں غار ثور میں آ کے قیام کرنے کا ذکر ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خدمت اور نوکری کرنے کا ذکر ہے، اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ یہ معیت جو ذکر کی ہے خاص وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والذین معہ، اور اشداء علی الکفار، جو شدت اور سختی کافروں پر ہے، منافقوں پر ہے، اس کا جو ترہ امتیاز ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر
تیری شان یہ ہے کہ تو جس رستے سے گزر رہا ہوتا ہے اگر آگے سے شیطان آ جائے تو رستہ بدل جاتا ہے، رستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اور رحماء بینہم، رحمت، حضور علیہ السلام کی امت پر شفقت، اس میں خاص قرہ امتیاز حاصل ہے جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تراہم رکعا سجدا، اس سے جناب علی مرتضیٰ سے اقتدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات ہوئی قرآن مجید فرقان حمید، احادیث اس پر بہت ہے، احادیث اس پر بہت ہے۔ ایک حدیث بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں حضور کی طرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے آخری ایام میں اللہ رب العزت کی حکمت کے مطابق جب آپ قریب ہوئے، آپ بخار میں مبتلا ہوئے، تاکہ بیمار ہونا بھی میرے غلاموں کی سنت ہو جائے۔ سمجھ گئے؟ حضور علیہ السلام کی ہر سنت میں حکمت ہے نا، آپ کے ہر عمل میں حکمت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ حکم دیا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ جا کر ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ سبحان اللہ۔ حدیث کی ساری کتاب میں بات کرتے چلیں اور یاد رہے خاص بات، توجہ طلب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، سرکار علیہ السلام مدینہ منورہ میں موجود ہوں، آپ کی موجودگی میں آپ کے ہوتے ہوئے مصلی رسول پر اگر کسی کو امامت کا شرف حاصل ہے تو وہ صرف اور صرف جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ حضور نے کئی دفعہ مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تو مختلف صحابہ کو ذمہ داری سونپی، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، دیگر کئی صحابہ، حضور علیہ السلام نے ان کو مقرر فرمایا کب؟ جب آپ مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے، سرکار موجود ہوں اور موجود ہوتے ہوئے سرکار کے مصلی پر اگر کسی کو ایک نہیں، دو نہیں، 17 یا کم و بیش نمازیں پڑھانے کا اعزاز حاصل ہے تو صرف جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب سنا انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد گرامی طبیعت کے، مزاج کے، دل کے بڑے نرم ہیں، آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر وہ قائم نہیں رہ سکیں گے، ان پر رقت طاری ہو جائے گی، آپ کسی اور کو حکم دے دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اگلا کیا فرمایا؟ ابو بکر جس قوم میں موجود ہو، قوم میں ابو بکر موجود ہو تو قوم کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو امام بنائے۔ یہاں بات تیرے میرے ماننے کی نہیں ہے، یہاں بات تو رسول اللہ کے قول کو ماننے کی ہے، حضور علیہ السلام کے فرمان کو ماننے کی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اور اگر میں بخاری اور مسلم کی اس حدیث پاک کو آپ کے سامنے رکھوں، علماء بھی تشریف فرما ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز کی حالت میں تشریف لے آئے باہر، جناب صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے، حضور علیہ السلام تشریف لائے باہر، حضور علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ صدیق نماز پڑھا رہا ہوں اور میں صدیق کے پیچھے پڑھوں۔ صحابہ اعظام نے نبی پاک علیہ السلام کو جب باہر نکلتے ہوئے دیکھا، میں یہاں محبت کی بہت ساری باتیں خود ذرا چھوڑ رہا ہوں تاکہ آپ کی توجہ میری بات پر، میری دری پر رہے۔ جب صحابہ اعظام نے نبی پاک علیہ السلام کو گھر سے باہر نکلتے ہوئے، حجرہ نمبر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو صحابہ اعظام نے جس صف کے قریب آئے حضور علیہ السلام کے لیے رستہ چھوڑنا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام کے لیے رستہ چھوڑتے چلے گئے یہاں تک کہ ساری صفوں سے نکل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر حضور کے مصلی پر نماز پڑھا رہے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ جب حضور علیہ السلام آگے تشریف لے آئے جناب صدیق اکبر پیچھے ہو گئے۔ سمجھ آ گیا؟ حضور علیہ السلام نے وہیں سے نماز پڑھانا شروع کر دی۔ اب امام بن گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر بن گئے مکبر۔ کیا مطلب؟ آگے رسول اللہ ہے، پیچھے حضور کی امت ہے، درمیان میں صدیق ہے، درمیان میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس حالت میں نماز پڑھائی، حضور علیہ السلام نے جب سلام پھیرا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صدیق تو نے آگے نماز کو جاری کیوں
یہ میری دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں پیچھے پڑھوں اور صدیق نماز پڑھا دے، لیکن صدیق اکبر پیچھے ہو گئے. حضور علیہ السلام نے امامت کرائی، صدیق اکبر مکبر بن گئے، تکبیر کہنے والے بن گئے. بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے. سلام پھیر کر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صدیق یہ تو نے کیا کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ موجود ہو، صدیق امام کا لیجیے کیسے سند ادا کر دی. اور اگلی بات کر دوں گا، دو باتیں اس پر، یہ باتیں کرنا بھی ضروری ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے، یاد رکھنا بھی ضروری ہے. اس لیے کہ جہاں سے چور نقب لگانا چاہے نا اس کھڈے میں ذرا زور کا بند کرے گا. کیا خیال ہے؟ دیواروں کو تالے نہیں لگائے جاتے کیونکہ دیوار توڑنے میں دیر لگتی ہے، لیکن دروازے کو کنڈا لگایا جاتا ہے کیونکہ دروازے کو کھولنا ممکن ہوتا ہے. تو جہاں سے دشمن گھس سکتا ہے اس بات پر فوکس رکھنا ضروری ہے. بات کیا ہے؟ جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر کر دیے گئے، خلیفہ مقرر کر دیے گئے، اب اس کے بعد کیا ہوا؟ لوگ کہتے ہیں کہ جناب علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے ڈر کر کی ہے. علی کو ڈر سبحان اللہ نہیں سمجھے، نام علی ہو اور ڈر جائے. آقا اسے شیر خدا کہیں، حضور کی امت اسے شیر خدا کہے تو پھر شیر شیر تو نہ ہوا نا. اس پر ایک دلیل آپ کو دے دوں تو جو ہے سبحان اللہ ڈر کر دل سے مانا ہے، سبحان اللہ دل نے قبول کیا ہے تو کیا ہے. فرمان پہلے سن لیں. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر کر دیے گئے. جناب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب علی المرتضیٰ تشریف لائے، آ کر جناب صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی اور جملہ ارشاد فرمایا وہ یاد رکھنے والا ہے. جناب علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صدیق اللہ کے رسول نے آپ کو ہمارے دین کی امامت کے لیے چنا ہے. دین کی امامت سے کیا مطلب؟ نمازوں کی امامت. جناب علی المرتضیٰ موجود تھے نا آپ کے سامنے 17-15 کم و بیش نمازیں پڑھائی نا. جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہماری دین کی امامت کے لیے پسند کیا ہے، دین کی امامت کے لیے رسول اللہ نے چنا ہے، دنیا کی امامت کے لیے ہم خود آپ کو چن لیتے ہیں. ڈر کر تو نہ ہوئی، نہ چھپ کر ہوئی، اور نام کا علی ہو اور ڈر جائے. علی علی تو نہ ہوا، کیا خیال ہے؟ علی تو نہ ہوا. اس پر دلیل آپ کو دینے لگا ہوں بڑے سادے لفظوں میں. محرم کا مہینہ گزرا ہے، شہادت بیان ہوئی ہے، حضرت امام علی مقام کے شان مناقب فضائل سب نے بیان کیے، ذکر کیے ہیں، اور ساری زندگیاں بیان کرتے رہے تو ختم نہیں ہو سکتے ہیں. جو بنیادی ٹائٹل ہے، ٹائٹل یہ ہے کہ جناب امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو حق پر نہیں جانا کہ یزید جھوٹا ہے، یزید خلافت کا اہل نہیں ہے، لہذا حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتے. یہی ہے. پھر پوائنٹ پہ بات کیا ہے کہ یزید جو ہے اس کی بیعت حسین جیسا نہیں کر سکتا. اللہ اکبر، پورے کا پورا کنبہ اپنے سامنے شہید کرا دیا، اپنا سر غم سے جدا کروا دیا، اپنی قربانی پیش کر دی، لیکن جس کو حق پہ نہیں جانا علی کے جگر گوشہ نے اس کی بیعت نہیں کی. سب کچھ اٹھا دیا، سب کچھ قربان کر دیا. 61 ہجری میں 61 سال بعد وہ بیٹے کی جرت یہ ہے، بیٹے کی دلیل یہ ہے، حسین کی جرت یہ ہے، حسین کا مقام یہ ہے کہ حسین نے جس کو صحیح نہیں سمجھا اس کی بیعت نہیں کی ہے. اور بیٹے کی یہ شان ہے، نام کا علی ہو اور صدیق کو حق پر نہ جانے اور بیعت کر لے، کوئی نہیں سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدر، کوئی نہیں سکتا. اس لیے ماننا پڑے گا کہ علی نے چھپ کر نہیں، علی نے ڈر کر نہیں، علی نے تقیہ کر کے نہیں، راضی مددہ خود اپنے دل
سے صدیق کے حق کو اس لیے کہ ہو نہیں سکتا کہ صدیق نے حق پر نہ سمجھے اور آپ کہیں گے جناب یہ علی کی شان کے خلاف، علی کے شان کی۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شان امام حسین کو اسی طرح بیان کیا کہ سرداد نداد دست دست یزید، سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا، اور بیٹا ہاتھ نہیں دے رہا یزید کو حق پہ نہ سمجھتے ہوئے تو باپ کیسے دے سکتا ہے؟ سمجھ گیا؟ یہ بڑی مضبوط سمجھنے کی بات۔ تو شان علی شان حسین یہ نہیں ہے، شان علی یہ ہے کہ حق پر علی نے جس کو جانا ہے علی نے اس کا ساتھ دیا ہے، مجلس مشاورت میں رہے، ہر چیز میں ساتھ رہے، رہنمائی کرتے رہے، گائیڈ لائن دیتے رہے، رہنمائی کرتے رہے، ساتھ رہے، کھل کر ساتھ رہے۔ یہ بات تو ہوئی نا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سمجھانے کے لیے میں صرف ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں، توجہ ہے جناب؟ سبحان اللہ، پڑھ لیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ذرا میرے ساتھ رہنا، وقت زیادہ نہیں ہوگا اس بات کے سمجھانے میں۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا دور ہے اور میں علی ظہر کی نماز کے بعد قیلولہ کرنے کے لیے سو گیا۔ جب مجھے نیند آ گئی تو میں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور علیہ السلام کی جب میں نے زیارت کی تو زیارت میں نے کیا دیکھا کہ میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوا ہوں اور نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے میں نے عصر کی نماز ادا کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے عصر کی نماز کی امامت کرائی، سلام پھیرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، دعا فرمانے کے بعد مسجد نبوی کے ایک سکون کے ساتھ حضور علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھ کے ہم تمام غلام تمام صحابہ حضور علیہ السلام کے سامنے دائرہ بنا کر سر جھکا کر دوزانو ہو کر باادب ہو کر حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ بابا جی آگے کھجوروں کا ٹوکرا لے کر انہوں نے آ کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کھجوروں کا ٹوکرا پیش کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی، برکت کی دعا فرما رہے تھے۔ جناب علی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس کھجوروں کے ٹوکرے میں سے اگر آقا کرم فرما دیں اور پہلی کھجور مجھے دے دیں تو کیا ہی بات ہے۔ بڑے ڈلے بولے سبحان اللہ۔ میں یہ واقعہ کر خطیبانہ داد کی بتا تو 15 منٹ میں لہرا نہیں سکتا، میں رکا نہیں ہوں، میں نے پوری بات کیونکہ میں آگے اپنے بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ جناب علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ادھر دل میں ارادہ کیا کہ پہلی کھجور نبی پاک علیہ السلام مجھے عطا فرما دیں۔ حضور علیہ السلام نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ حضور علیہ السلام نے میرے دل کے ارادے کو جان لیا، پہچان لیا کہ علی کیا سوچ رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے میرے چہرے کی طرف مسکرا کے دیکھا، مسکرا کر دیکھتے ہوئے اس کھجور میں سے اس ٹوکرے میں سے پہلی کھجور اٹھا کر مجھے علی کے منہ میں رکھ دی۔ حضور علیہ السلام نے میرے منہ میں کھجور رکھی، میری آنکھ کھل گئی۔ اب میں یہاں پہ بات کرنی ہے لیکن بات پوری کر کے پھر یہ بتاؤں گا تاکہ آپ کو بات اصل یاد رہے۔ فرماتا ہے جب میں اٹھا تو عصر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ جناب علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے وضو کیا اور مسجد نبوی شریف حاضر ہوا اور میں نے عمر کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی۔ میں جڑی بڑی گال کی تھی تو سیدی چھوٹی سبحان اللہ۔ کہنے والا کون؟ علی۔ ڈر کے نہ بولو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ذکر علی کی عبادت، علی کا نام لینا عبادت ہے۔ النظر الى وجه علی عبادت، علی دے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ ڈر کے نہیں، کھل کے ذرا۔ اور ایک ڈرن کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ علی ہے ہی سب۔ توجہ ہے نا؟ نماز پڑھنے والے کون؟ علی۔ نماز پڑھنے والے کون؟ امام کون؟ عمر۔ نماز پڑھنے والے کون؟ علی۔ امام کون؟ عمر۔ زمانہ بھی جناب عمر فاروق کا۔ اب سنیے گا ذرا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں حاضر ہوا، حضرت عمر فاروق نے عصر کی نماز کی امامت کرائی، میں نے مجھ
میں علی نے عمر کے پیچھے عصر کی نماز ادا کی. عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد جناب عمر نے سلام پھیرا, دعا فرمائی. خواب میں میں نے کس طرح دیکھا کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے, رسول اللہ بیٹھے ہیں. جناب عمر فاروق اسی سکون کے ساتھ ایک لگا کر بیٹھ گئے. ہم سارے کے سارے عمر فاروق کے گرد گھیرا بنا کر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر گزری, بابا جی کھجورا نہ کے بھی آ گئے. انہوں نے کھجوروں پر دیکھا, جناب عمر فاروق کی بارگاہ میں پیش کیا. فرمانے لگے میرے دماغ میں وہ خواب چل رہا تھا. بابا جی کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آ گئے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بابا جی کے لیے برکت کی دعا کی. میرے دل میں وہ خواب چل رہا تھا, میرے دماغ میں وہ خواب چل رہا تھا. میرے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ پہلی کھجور مجھے ملی ہے. جناب عمر فاروق نے جیسے رسول اللہ نے مسکرا کر میری طرف دیکھا تھا, عمر نے مسکرا کر میری طرف دیکھا. پہلی کھجور اٹھا کر مجھے علی کے منہ میں رکھ دیا. تھوڑا جا تھوڑا ذوق اور بڑھ جاوے نا پھر کام بھی اور مزہ آتا. جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ خواب تو خواب ہے, ہو سکتا ہے کہ حسن اتفاق ہو سکتا ہے کہ یہ حسن اتفاق ہو کہ جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا ہے, میں نے دیکھا خواب میں رسول اللہ کا تھا. پورا عمر پہ ہو گیا. رحمان ربینہ آپس میں مہربان ہے. بھئی محلے دے امام نے لڑائی ہو جائے, بندہ دے پیچھے نماز نہیں پڑھتا, علی عمر دے پیچھے کیوں پڑھ سکے؟ بھئی بندہ امام نہ لامبڑ ہو جائے, بندہ امام دے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. میری نہیں ہوتی. کیوں؟ میرا دل اس کے بارے میں ساتھ نہیں ہے. میں اپنی نماز ضائع نہیں کرنا چاہتا. علی جیسا نماز کرنے والا ہو اور عمر کے پیچھے جا کے بھئی جماعت کو ساتھ ہے, بے نماز ہو جاتی پڑھو. نہیں سمجھے؟ لیکن نہیں, علی نے عمر کے پیچھے نماز پڑھ کے بتا دیا اور خواب میں رسول اللہ نے اپنا دیدار کرا کے بتا دیا اور بعد میں خواب کی تعبیر سچی کر کے بتا دی کہ دیکھنے کو تجھے عمر لگتا ہے لیکن نائب تو میرا ہے. اب یہ دیکھنے میں عمر لگتا ہے لیکن نائب خلیفہ تو میرا ہے نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو خواب میں دیکھا, میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ خواب تو خواب ہے, شاید یہ حسن اتفاق ہو. اب جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور ایک اور خواب تو یہاں تک تھا. فرمایا ہو سکتا ہے ایک اللہ اندر رہ گئی کیونکہ علی ہے نا, باب مدینہ تو لے لوں میں, باب مدینہ تو لے لوں میں. ہو سکتا ہے اتفاق ہو, خواب بھی دیکھا ہے تو شاید یہ سارے کا سارا اتفاق ہی ہو گیا ہو. فرمایا حضور ایک کھجور اور دے دے. حضرت عمر نے مسکرا کے دیکھا. سبحان اللہ. پھر جواب دیتا نا بس وہ دل دی تختی تے لکھنا لگا. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی دے رسول اللہ دیتی ہے تو میں بھی دے دینا. یہ سرکار نے دوسری دیتی تو میں بھی تمہیں دوسری دے دینا. یہ سرکار نے وہی دیتی تو پھر میں بھی تمہیں نیکی دے دینا. چندن ایک ہاتھ محبت والی گل ہے. ایک بندے کو جب دوسرے بندے سے بہت پیار ہو جائے, محبت اپنے کمال کو پہنچے, اس کا اظہار پتہ کیسے کرتا ہے؟ اپنے ہاتھ نہ لقمہ بنا کے وہ منہ چاہتا ہے. پیار محبت کا اظہار ہے نا کہ لقمہ بنا کے اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں رکھتا ہے. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ محبت کی یا نفرت؟ یہ پیار کی ہے یا دشمنی کی ہے؟ یہ محبت کی ہے یا نفرت کی ہے؟ اللہ اکبر. عمر کھجور اٹھا کر اپنے ہاتھ سے علی کے منہ میں رکھے, اس کی دلیل ہے محبت کی دلیل ہے, پیار کی دلیل ہے. اور یہیں پہ رک کر آگے چل رہے. میدان کربلا میں شہید ہونے والے اللہ کی تعداد کتنی ہے؟ کتنی؟ میرا چیلنج ہے ادب کے ساتھ, چیلنج ہے ادب کے ساتھ. ان میں ایک ابو بکر, ایک عمر, ایک عثمان شہید ہونے والے. ان تین کو نکال دو 72 پورے کر کے مجھے دکھا دو.
کہنے والی بات کیا ہے؟ جس سے پیار ہو بندہ اپنے بچوں کے نام اس کے ناموں پر ہے نا. کسی نے نام حسن رکھا، پوچھا بھی حسن کیوں رکھا ہے؟ فرمایا حسن سے پیار ہے. کسی نے حسین رکھا، فرمایا حسین نام کیوں رکھا ہے؟ فرمایا حسین سے پیار ہے. کسی نے علی نام رکھا، وہی علی نام کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ علی سے پیار ہے. مہر علی کا لگام موجود ہے، وہی مہر علی کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ مہر علی کو علی سے پیار ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ سارے کے سارے نام کا نام اس لیے ہوتا ہے. وہ بولتے تو بات آج تک اسی لیے بھی نام ہی نام ہوتا کیونکہ نشان نفرت بنا دیا ہے اور حسین نام محبت بن گیا ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ناموں پر نام رکھے ہیں اور ناموں پر نام رکھ کر یہ بتایا ہے ہم تو آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہیں. ہم آپس میں ایک دوسرے سے پیار اور محبت کرنے والے ہیں. کوئی داماد ہے کوئی سسر ہے. اگر میں آپ کو ان رشتہ داریوں کا سچ آپ کو بتاؤں آپ کیا نہیں بولیں، آپ حیران ہو کہ آپس میں رشتہ داریاں کیسے ہیں. کیا ہو سکتا ہے؟ ایک کی بیٹی دوسرے کے گھر میں ہے، سمجھ آ گئی. آگے چل کے دوسرے کی بیٹی ان کے گھر میں ہے، سمجھ آ گئی. اور رشتہ داریاں باقی کہیں بھی ہو بندہ دنیا داری کے سارے معاملات کر لینا لیکن رشتے بڑے سوچ کے تھا. سبحان اللہ. بات سمجھ گیا؟ اب میں آپ کو ایک سے اگلی بات عرض کر دوں. توجہ ہے جناب؟ سبحان اللہ. جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان، ان کی عظمتوں کو سلام. سبحان اللہ. بے شک کوئی دوسرا کلام ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ لیکن جب ایک ہستی کی شان بیان کی جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم دوسرے کی تنقید کر رہے ہیں، دوسرے کی جان کم. ہر ایک ہر پھول کی اپنی مہک ہے، ہر پھول کی اپنی مہک ہے. ہر ایک کو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے اپنا اپنا فیض ملا. ہر ایک حضور علیہ السلام کے فیضان کا مظہر ہے اپنی اپنی جگہ. یہ گلستان سجدہ ہی تب ہے. ابو بکر ہم چکا با تو گلستان دین کا سجدہ کیسے ہے؟ ابو بکر ہم چکا با عمر در طواف ابو بکر ہم چکا با عمر در طواف عثمان آب زمان علی حج ابو تشریف کرو کرنا لینا. انہوں نے تو پورے دین کو سمو دیا ہے اور جب تک یہ سارے کا سارا نظام نہ ہو اس وقت تک دین کا نظام بھی پورا نہیں ہوتا ہے. اب دیکھیے جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان، بڑا مرتبہ اور مقام. حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے کندھوں پر سوار کیا. حضور فضیلت داتا کا تفسیر بری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام 4 زانو ہیں. حضور علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ بھی نیچے رکھے ہوئے ہیں، اپنے دونوں گھٹنے بھی ٹکائے ہوئے ہیں. حضور علیہ السلام کی کندھوں پر امام حسین سوار ہیں. اور یہ جو روایت ہے حضور داتا کا تفسیر بری نے ذکر فرمائی ہے حضور علیہ السلام نے ایک داغا اپنے منہ میں ڈالا ہوا ہے. ایک داغا اپنے منہ میں ڈالا ہوا ہے اور اس داغے کا دوسرا سرا امام حسین نے پکڑا ہوا ہے. نہیں سمجھے؟ اور حضور فیض عالم یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا چیز ایک تو فضیلت ہے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ اے حسین اتنی خوبصورت سواری تجھے ملی ہوئی ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سواری کی رسول ابھی تو دیکھ کہ سوار کتنا خوبصورت ہے لیکن آگے جو داغے والی روایت ہے اور داغا بھی سرخ رنگ کا آپ نے فرمایا کہ منہ حضور علیہ السلام کے منہ مبارک میں وہ سرخ رنگ کا داغا ایک کنارہ حضور علیہ السلام کے منہ مبارک میں ہے اور دوسرا کنارہ امام حسین نے پکڑا ہوا ہے. آپ نے فرمایا اس میں بڑی لطیف باتیں ہیں. حضور فیض عالم نے فرمایا اس میں بڑی لطیف باتیں ہیں. ان کے قدموں کا سہارا لیتے ہوئے کیونکہ اس گھر کی نوکری ہے نا جناب. سبحان اللہ. ان کے گھر کی نسبت کے سب کے ساری عزتیں ہیں. سمجھ آ گئی؟ ان کی بارگاہ کا ننگر ایک آپ کی بارگاہ میں کر دوں. توجہ ہے جناب؟ یہ حضور علیہ السلام کے لیے نہیں، یہ میں ایک عام مثال آپ کو دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. کسی بھی جانور کے لگام اس لیے ڈالی جاتی ہے تاکہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق
موڑا جاتا ہے. مقام حسین کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے سمجھ سے یہ پتہ چل رہا ہے حسین ہے، رسول اللہ میں ہوں، اللہ کا رسول میں ہوں، لیکن الحسین منی وانا من الحسین، تیری شان تیرا مقام یہ ہے حسین جو تو چاہے گا رسول اللہ کو کر دے گا، اور جو رسول اللہ چاہیں گے حسین تو کر کے دے گا. اگر میں اس کو خوبصورت جملے میں آپ کو سمجھا دوں تو جو ہے جناب وہ یہ ہے کہ اگر صبر مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو صبر حسین کو دیکھ لو، شان مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو شان حسین کو دیکھ لو. سمجھ گئے؟ یہ ایک اپنائیت ہے، ایک محبت ہے. اور یہ جناب حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہوئی، ان کا مرتبہ اور مقام یہ بنا. توجہ طرف بات ہے، ان کے مرتبے اور مقام کی فضیلت میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہوئے. انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ جماعت کے دوران نبی پاک علیہ السلام کے کندھوں پر امام حسن مجتبی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تشریف لے آتے تو حضور علیہ السلام ان کے لیے اپنے سجدوں کو لمبا کر دیتے. یہاں بڑی لطیف بات ہے، سمجھنے والی بڑے مرتبے اور مقام کی بات ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے کہ امام حسن آپ کی شانوں کو سلام کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کے کندھوں پر سوار ہوئے. فضیلت کی بات ہے، عظمت کی بات ہے. اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو رسول اللہ کے کندھوں پر سوار ہو اس کی یقیناً شان ہے، اور جس کے کندھوں پر رسول اللہ سوار ہو یا تو انگار کی سمجھ کو نہیں آئی. ذرا زورا کہہ دو سبحان اللہ. ذرا چل تجھے بتاتا ہوں کہ کیسے ہوا. ہجرت کا سفر ہے، نبی پاک علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے ہیں. غار ثور پر چڑھنے کی باری ہے، غلام ساتھ ہے اور غلام کا نام صدیق ہے، غلام کا نام ابوبکر صدیق ہے. جب حضور علیہ السلام چڑھنا چاہتے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں رسول اللہ آپ ساتھ ہوں اور آپ یہ مشقت کے ساتھ جا رہے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، آپ ایسے نہیں جائیں گے، ابوبکر کے کندھے ہوں گے، آپ کا جسم مبارک ہوگا، آپ میرے اوپر سوار ہو جائیں. ذرا منظر کو سامنے رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر کے کندھوں پر سوار ہو جاتے ہیں. ذرا پوچھنا چاہوں گا حضور علیہ السلام کی ٹانگیں مبارک، حضور علیہ السلام کی پنڈلی مبارک صدیق اکبر کے سینے کو چھو رہی ہوگی. حضور علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام جناب صدیق اکبر کے کندھوں پر سوار ہو رہے ہوں گے اور یہ پورے کا پورا سفر طے کیا ہوگا. ایک جوان آدمی عام حالت میں چلے تو جب تک رستے میں سٹاپ نہ کر لے جا نہیں سکتا. صدیق تیری ہمت کو سلام، صدیق تیری جرأت کو سلام، صدیق تیری استقامت کو سلام. تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور یہ پورا سفر طے کر کے غار ثور میں پہنچا دیا. کیا میں چاہتا ہوں اگر جناب حسین مجتبی کی شان یہ ہے کہ وہ حضور کے کندھوں پر سوار ہوتے ہیں، اگر یہ فضیلت کی بات ہے تو پھر صدیق تیری شان کا کیا کہنا. اگر ادھر شان مانتا ہے، اگر ادھر شان مانتا ہے تو پھر ادھر بھی تو شان کو تسلیم کر ترازو میں ساتھ کر رکھنا چاہیے. ایک بڑی تاریخی سی بات ہے تو جو ہے جناب گھنٹے کو چھڑ دینا، میں تو ویسے بھی گھنٹے کی تقریب یہ تو سرکار کی فکر کی برکت ہے جناب. حضور فیض عالم کا اپنا کرم ہے. بس دو باتیں عرض کرنی ہے، اگر چھڑ دو تو میں چھڑ دینا. لیکن ظاہر ہے یہ فکری باتیں ہیں، یہ شعور کی باتیں ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھنے کی ضرورت ہے. توجہ ہے جناب. دو باتیں عرض کروں گا. نہیں تسی لیٹ آ گیا جناب، میں تو گھنٹے میں چھوڑا. کوئی بات نہیں جناب. ایک حضور فیض عالم کی کشف المعدوم شریف سے سمجھ آ گئی، اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. سبحان اللہ. حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے دور مبارک میں اس کی بیگم تھی نور جہاں جو ہے وہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے. تاریخوں میں موجود ہے ہسٹوریکلی سب نے لکھا ہے اس بات، اور بڑی سخت قسم کی شیعہ ہے.
اس نے ایران میں پیغام بھجوایا. اس نے کہا کہ بھئی چنگا بڑا مولوی بھیجو, چنگا بڑا مولوی بھیجو آپ جڑا اتنے آ کے نا تے اپنے مذہب دی ذرا تشہیر کرے تاکہ میں انہیں پورا پروٹیکٹ کریں گی, میں پورا سمجھ آ گئی سیٹل دیں تاکہ کام کرو. لیکن انہوں نے کہا کہ پہلے دل ہی نہیں آنا, جڑا آئے وہ پہلے دل ہی نہ آئے بلکہ پہلے لاہور آئے. لاہور اس لیے آئے کہ دل جو ہے نا وہ بڑے بڑے علماء کا اور بڑے بڑے محدثین کا سینٹر ہے. لاہور میں صوفی مزاج لوگ رہتے ہیں. لاہور میں ذرا انہوں قابو کرنا آسان ہے, ذرا اتنے اپنا روک شک جما کے آئے گا نا تو پھر اچھے گل تک سوکھی بن جائے. چنانچہ وہ آ گیا لاہور میں, سمجھ آ گئی. اب توجہ رکھنا بات ہے. حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرماتے ہیں, آپ نے جب دور سے اس کو آتے ہی دیکھا نا تو دیکھتے ہی فرمایا یار یہ بندہ آ رہا نا تکڑ مجھے سونا لگتا پر دل کھانا. ولی کی نظر ہی کیسے, یہ ولی کی نظر ہی ہے. آ کر بیٹھ گیا مجلس میں جناب کیسے تشریف لائے. ظاہر صوفیان کا مزاج ہے, جان کا دشمن بھی آ جائے اس کے چادر بھی چادر تو جناب کیسے آنا ہے. انہوں نے کہا جناب میں شان علی بیان کروں. کیا بیان کروں گا؟ شان علی بیان کروں. تو میں بسم اللہ بیان فرماؤں, ہم سنیں گے. شان علی بیان کرو, ہم سنیں گے. توجہ ہے جناب. اس نے یہ کہا کہ جناب علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ جس جگہ دفن ہیں, جس مقام پر جناب علی مرتضیٰ دفن ہیں, اس جگہ سے چاروں طرف 30 میل, چاروں طرف 30 میل میں جو بندہ بھی دفن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دیتا, اس کو بخش دیتا. کہہ دو سبحان اللہ. حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ذرا پھر سنا, ذرا پھر سنا. اس نے دوبارہ یہ روایت کہا, فرمایا ذرا پھر سنا. جب اس کو پکا کر لیا نا, پورا پیٹا کر لیا کہ شان علی یہ ہے, شان علی یہ ہے کہ جو 30 میل سراؤنڈنگ میں چاروں طرف اس ایریے میں دفن ہوتا ہے اس کو عذاب جب پکا کر لیا نا. فرمایا سبحان اللہ. کیا کہنا؟ فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ جناب علی اور مرتضیٰ کو یہ جو شان ملی ہے یہ کس بارگاہ سے ملی ہے؟ کس بارگاہ سے ملی ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ سے ملی. بات سمجھ گیا نا. حضور علیہ السلام پر ایمان لائے, حضور علیہ السلام کی اتباع کی, حضور علیہ السلام کی لفظ جگر آپ کے گھر میں آئی, خلیفہ بحق بنے, خلیفہ برحق مقرر ہوئے اسلام کے لیے. فرمایا یہ ساری شان میں کس کو تو فیل ملی؟ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فیل ملی. فرمایا سن ذرا, اگر علی کی شان یہ ہے کہ جہاں علی دفن ہے اگر 30 میل سراؤنڈنگ میں کوئی بندہ دفن ہو اسے عذاب نہیں ہوتا, تو جو رسول اللہ کے دائیں بائیں بیٹھا ہوا اس کے بارے میں کیا کہے گا؟ میں جو علی کا 30 میل لیٹے اس کو عذاب نہیں ہوتا, تو جو رسول اللہ کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیا کہے گا؟ چپ ہو کے اٹھے گا تھوڑی واپس صاحب کے دور جہاں تو شاید بندہ بتایا جی گیا بھی تھا قرآن پڑھایا نہ کہ ہوتے لوگ واپس کرو. اب یہ آئے انہیں پتہ کرایا جاسوس نے تو پتہ کر, انہوں نے کہا نانی نا یہ لاہور دے صوفیاں دا ہے آ جائے تو دلی دے عالمہ دا کی آؤ جنہاں تو سب کیا ہوئے لاہور دے صوفی نے انہاں دا یہ حال ہے جڑے دلی بیٹھے نے انہاں کیا حال ہے. میں نہ آیا بات سمجھ گئے. اب آئیے آخری بات اپنے وعدے کے مطابق نبی پاک علیہ السلام کی آل سے, آل نبی اولاد علی جس کا نام خود علی ہے,
دنیا جیسے داتا علی حجویری کہتی ہے، جس کی پہچان کے لیے اتنا کافی ہے کہ اگر اس کا نام علی ہے تو باپ کا نام عثمان ہے۔ نام اگر علی ہے تو باپ کا نام عثمان ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ میرے موضوع سے ریلیونٹ بات ہے، اس کی دلیل ہے۔ بات سمجھ گئے کہ ادھر ادھر ری ٹریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نام علی ہے تو باپ کا نام عثمان ہے۔ آپ نے کشف المعجوب شریف میں اگر وقت میرے تو پڑھنا، توجہ ہے جناب جی، اس کے بعد آخری بات، اس کے بعد اجازت۔ آپ نے کشف المعجوب شریف میں صحابہ اعظام کا باب باندھا ہے، ٹائٹل دیا ہے، سب سے پہلا ذکر کیا صدیق اکبر کا، پھر ذکر کیا ہے عمر فاروق، پھر ذکر کیا ہے عثمان غنی کا، پھر ذکر کیا ہے جناب علی۔ ٹائٹل ہے صحابہ، ٹائٹل ہے صحابہ۔ چار ہستیوں کا ذکر کیا ہے، چاروں خلفاء کا ذکر کیا ہے، اور جس ترتیب سے میں نے ذکر کیا ہے وہی ترتیب ذکر کی ہے۔ اگلا چیپٹر ہے اہل بیت کے بارے میں، اس میں پہلے ذکر کیا امام حسن مصطفیٰ، پھر ذکر کیا جناب امام حسین شہید کربلا کا، پھر ذکر کیا جناب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ذکر کیا جناب امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد ذکر کیا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ترتیب ہے۔ میں ان کی شانوں میں جو کچھ ذکر کیا نا وہ آپ کو نہیں بتا سکتا، اگر میں وہ آپ کو بتاؤں تو کبھی وقت چاہیے، ٹائم ملے تو اس کو پڑھ لیں، اور اگر وقت ملے ہر اتوار رات 10 بجے، ایوری سنڈے نائٹ 10 PM، رات کو 10 بجے کشف المعجوب کا پروگرام ہوتا ہے ٹی وی پہ، میں اس کو ہوسٹ کرتا ہوں، اسے دیکھ لیا۔ یہ حضور کی تعلیمات پر، اسی چیز کی تشریحات پر ہم ذکر کرتے ہیں۔ توجہ ہے آپ حضرت داتا بن بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو امام العارفین ہیں، جو حجت الکاملین ہیں، جو سند الواصلین ہیں، جن کی بارگاہ مرکز تجلیات ہے، منبع قطب برکات ہے، جو مظہر العلوم العجلیہ والخفیہ ہیں، جن کی شان کے بارے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما، جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم، یا علی مخدوم حجویری برائے ذات خیز، یا علی مخدوم حجویری برائے ذات خیز، غیر کا ہونے نہ دو ہم کو گدا، یا گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ گل پوری نہیں ہوئی، چھوٹا کیا ہے سبحان اللہ۔ آپ نے صحابہ اعظام کا چیپٹر باندھا، آج بیت کا چیپٹر باندھا، بات سمجھتے ہیں؟ اب توجہ طرف بات ہے، ایک جانب حضور کے 3 خلفاء، دوسری جانب حضور کے اہل بیت۔ لطیف بات یہ ہے کہ جناب علی المرتضیٰ اہل بیت کے افراد کے سردار ہیں، ذکر ان کا صحابہ کی لسٹ میں، ذکر ان کا صحابہ کی لسٹ میں، اور ترتیب کیا ہے، بس اس ترتیب پر یہ بات میں نے سمجھانی ہے۔ ہاں جی، کوئی اعتراض ہے کیا ہوگا؟ یہ فرمان ہے، درود پاک پڑھ لیجیے، بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ آخر میں جناب ایک جانب جناب صدیق اکبر، جناب عمر فاروق، جناب عثمان غنی، دوسری جانب امام حسن مجتبیٰ، امام حسین شہید کربلا، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک جانب نبی پاک علیہ السلام کے خلفاء ہیں، دوسری جانب نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت کے افراد ہیں، ایک جانب حضور کے صحابہ ہیں، دوسری جانب حضور کے اہل بیت ہیں، درمیان میں ذات علی کی ہے۔ ایک غلط تربیت نہیں کرنی، موبائل بھی تیرے کو نہیں رہنا تو نمبر بھی تیرے کو نہیں رہنا۔
توجہ رکھ، کسی اور کام آیا تو وہ کر لے تو پھر دنیا آ گئی. جی ایک جانب نبی پاک علیہ السلام کے خلفاء کا ذکر ہے، حضور کے صحابہ کا ذکر ہے، دوسری جانب نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت کا ذکر ہے، درمیان میں ذات. بس آخری جملہ گفتگو سمجھانے کے لیے عقیدہ صحیح کیا ہے، کسوٹی کیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ علی تیری ذات معیار حق ہے، تیری ذات معیار حق ہے. جو مومن ہوگا وہ تجھ سے محبت ضرور کرے گا، جو مومن ہوگا وہ تجھ سے محبت ضرور کرے گا، جو منافق ہوگا وہ بغض بھی تجھ سے ضرور کرے گا. فرمایا ہم منافق کو بغض علی سے پہچان لیا کرتے ہیں اور مومن کو محبت علی سے پہچان لیا کرتے ہیں. بات سمجھ گئے؟ ایک اور حدیث میں فرمایا علی تیری وجہ سے دو طرح کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے. پہلے وہ جو تیری محبت میں غلو کریں گے، حد سے بڑھیں گے. ایسے لوگ موجود ہیں جو معاذ اللہ جناب علی اور مرتضیٰ کو خدا تک کہتے ہیں، جن کا یہ بھی کہنا ہے کہ جبریل نے آنا علی کے پاس تھا، بھول کر معاذ اللہ محمد کے پاس چلے گئے. اس قسم کی بات یہ بھی حضور نے خبر کیا. اور دوسرا تو علی جو تجھ سے بغض رکھے گا، جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ بھی ہلاک ہوگا. درمیان میں کون ہے؟ درمیان میں وہ ہیں جن میں میں بھی ہوں، جن میں آدمی. سمجھ گئے؟ اس لیے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں ہمارے سامنے معیار، ہمارے سامنے اخلاق. جناب داتا گنبخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث میں نے آپ کو ادھر ادھر کی بات نہیں کی، قرآن کی آیت پڑھی، حضور کی حدیث پڑھی اور بڑی مستند باتیں کی ہیں. آخری بات، درمیان میں جناب علی اور مرتضیٰ کی ذات ہے. ایک جانب جناب ابوبکر صدیق، ایک جانب جناب عمر فاروق، جناب عثمان غنی، دوسری جانب حضور کے اہل بیت اتحاد. درمیان میں علی کی ذات. پیغام کیا ملا ہے؟ علی تیری ذات وہ ہے جس کے بغیر، علی تیری ذات وہ ہے جس کے بغیر نہ نبی کے یار پورے ہوتے ہیں نہ نبی کے رشتہ دار پورے ہوتے ہیں. درمیان میں علی کو رکھا، ادھر حضور کے یاروں کو، ادھر حضور کے رشتہ دار. فرمایا علی تیری ذات وہ ہے جس کے بغیر نہ نبی کے یار پورے ہوتے ہیں نہ نبی کے رشتہ دار پورے ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ راہ حق کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، سیدھا رستہ کیا ہے؟ میں رستہ لے کر جا رہا ہوں کہ درمیان میں رکھ علی کی ذات کو، درمیان میں رکھ علی کی ذات کو. ایک جانب حضور کے یاروں کو رکھ، دوسری جانب حضور کے رشتہ داروں کو رکھ. اس کے بعد ایمان کا ترازو اٹھا. اگر جھول نہ آئے تو مبارک، اگر جھول نہ آئے تو مبارک. اور اگر وزن برابر ہے کہ جب ادھر نگاہ اٹھے تو ادب و احترام کے ساتھ یہاں بھی سر میں منہ ہو جائے، جب ادھر نگاہ اٹھے تو ادب اور محبت کے ساتھ وہاں بھی سر میں منہ ہو جائے، تو تجھے مبارک ہو. تیرا رستہ وہ رستہ ہے جو داتا علی حجویری نے بتایا ہے، جو خواجہ اجمیری نے بتایا ہے، جو بابا فرید الدین نے بتایا ہے، جو شاہ سلیمان توسیع نے بتایا ہے، جو پیر سیال نجمان نے بتایا ہے، جو مہر علی شاہ نے بتایا ہے، جو حضور کے سارے غلاموں نے بتایا ہے. ہمیں اس صراط مستقیم کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.